دوستو ایک دور تھا کہ جب انٹرنیٹ اور موبائل فونز نہیں ہوا کرتے تھے تو اس دور میں ایک شہر میں یا ایک ملک میں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں کیا کچھ ہو رہا ہے لوگ اس سے نا آگاہ تھے، تو ایک قسم کا وہ ان تمام ٹینشنوں سے بھی دور تھے۔ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں جب موبائل فونز اور انٹرنیٹ موجود ہے تو آئے دن سوشل میڈیا سائٹس پر ایسی ویڈیوز بھی وائرل ہوتی رہتی ہیں کہ جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کبھی کوئی ہندو یا پھر کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا قرآن پاک کی بے حرمتی کرتا ہے اور وہ ان مناظر کی ویڈیوز بھی بنا لیتا ہے، جس کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ ان ویڈیوز کے ذریعے مسلمانوں کی دل آزاری کر سکے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم ہی اس کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو جس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا تو اس کتاب کی بے حرمتی کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کچھ ایسے ہی واقعات شیئر کریں گے کہ جب قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی تو اسی وقت ان کو کیا سزا ملی کہ آج بھی وہ عبرت کا نشان ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو بھی اسے لائک کر دیں اور اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔ دوستو 1999 میں ترکی میں آنے والے ہولناک زلزلے سے جو تباہی ہوئی وہ آج بھی نہیں بھولی جا سکی۔ اس زلزلے کا سبب تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، مگر جو انسان نے دیکھا اس نے اپنے آنکھوں دیکھا حال بتایا کہ ایک ترکی کی چھاؤنی جو کہ سمندر کے بالکل قریب تھی، اس میں امریکہ اور اسرائیل کے بڑے بڑے جرنیل آئے ہوئے تھے، تو وہیں ترکی کے 30 بڑے فوجی بھی شامل تھے۔ اس پارٹی میں برہنہ رقص بھی کرایا جا رہا تھا۔ تبھی ایک جرنیل اپنے ماتحت کو کہتا ہے کہ جاؤ قرآن پاک لے آؤ، تو وہ ماتحت جب قرآن لے کر آتا ہے تو وہ جرنیل اس سے کہتا ہے کہ تم اب اس کی تلاوت بھی کرو۔ جب وہ ماتحت قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس سے جرنیل کہتا ہے کہ تم اب کو اس کا ترجمہ بھی بتاؤ، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفاسیر نہیں آتی۔ جس کے بعد وہ جرنیل قرآن پاک کو اس سے چھین لیتا ہے اور رقص کرنے والیوں کی پیروں میں ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کہاں ہے وہ اللہ کہ جس نے کہا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اتنا کہتا ہے کہ وہ ماتحت غصے سے آگ بگولا ہوتا ہے، روتا ہے اور اس چھاؤنی سے باہر نکل جاتا ہے۔ جب وہ چھاؤنی سے باہر نکلتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ سمندر سے خوفناک طوفان آ رہا ہے اور وہ اتنا بڑا زلزلہ ہوتا ہے کہ پوری کی پوری چھاؤنی کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، اور آج تک نہ ہی کسی اسرائیلی کسی امریکن فوج کی وہاں سے کوئی لاش ملی نہ کچھ ملا۔ وہاں پر آج ایسے لگتا ہے جیسے شروع سے ہی یہاں پر پانی ہو، یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ایک دور میں وہاں پر ایک بہت بڑی چھاؤنی ہوا کرتی تھی۔ آج اس چھاؤنی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہمیں مصر میں دیکھنے کو ملا کہ جب ایک ماں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی تو اس سے بیٹی بار بار اصرار کرتی ہے کہ قرآن پاک اس کو بھی دو، تو ماں کہتی کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، تم اس کی بے حرمتی کرو گی۔ لیکن بار بار اصرار کرنے پر بچے جس طرح اصرار کرتے ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، تو ماں اس کو قرآن پاک دے دیتی ہے، جس کے بعد وہ بچی قرآن پاک کی بے حرمتی کرتی ہے، کبھی یہاں پھینکتی ہے تو کبھی وہاں پھینکتی ہے۔ تو اکثر اوقات اس کی ماں اس کو یہ قرآن پاک دے دیا کرتی تھی، تو وہ لڑکی بالکل ایسا ہی کرتی تھی۔ ایک دن جب وہ شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو شاپنگ کے دوران ہی اس سے اس کی بیٹی کسی چیز کے لینے کا اصرار کرتی ہے، تو وہ ماں اس کو روکتی ہے کہ نہیں تم یہ چیز نہ لو، مگر بار بار اصرار کرنے پر اس کی ماں اس کو وہ چیز تو نہیں لے دیتی، لیکن اس کے ہاتھ میں قرآن پاک تھما دیتی ہے۔ تو غصے کے سبب وہ لڑکی قرآن پاک کو پھینک دیتی ہے، جس کے بعد وہ ایک ایسی عجیب الخلقت مخلوق بن جاتی ہے کہ آج تک ایسی مخلوق کو کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اس کے بعد وہ ماں پریشان رہتی ہے اور اس لڑکی کو مختلف قسم کے ہاسپٹلز میں لے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میری ساری دولت لے لو لیکن میری بیٹی کو ٹھیک کرو۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے میڈیکل سائنس میں نہ ہی اس قسم کی کوئی چیز دیکھی گئی اور نہ ہی اس کا کوئی علاج موجود ہے۔ دوستو آج سے کچھ مہینوں قبل ناروال میں بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جب سرے عام قرآن پاک کو جلانے جیسی غلیظ حرکت کی گئی، تو اس واقعے کے بعد اس شخص کا جو حال ہوا وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس وقت وہ کس کنڈیشن میں پڑا ہوا ہے۔ اسی وقت بھی ایک اللہ کا بندہ آیا، اس نے سرے عام اسی محفل میں اس کی جو چھترول کی وہ ویڈیوز بھی اس وقت سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہوئی تھی۔
تو دوستو آپ کا ان لوگوں کے متعلق کیا کہنا ہے، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے لازمی آگاہ کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔ شکریہ۔